بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج سنڈے ہے اور ہر سنڈے کو ہم جو ہمارے پاس سوالات آتے ہیں کمنٹس باکس میں یا واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے، ہم ان میں سے 10 اہم اور ضروری سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں فقہ و فتاویٰ کی معتبر اور مستند کتابوں کے حوالوں کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ہم 10 اہم اور ضروری سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلا سوال جلال الدین صاحب کا امروہہ سے یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی کی داڑھ میں بہت زیادہ درد ہو اور اس کی داڑھ چیس رہی ہو تو اس حالت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ داڑھ کے چیسنے سے روزے پر کوئی فرق تو نہیں پڑتا۔ دیکھیے گا، روزے کی حالت میں اگر داڑھ چیس رہی ہو تو اس سے ہمارے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ داڑھ میں اگر درد ہے تو اس سے بچنے کے لیے ہم انجیکشن وغیرہ لگوا سکتے ہیں، اس لیے کہ فقہ و فتاویٰ کی تمام کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ اس سے ہمارا روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ دوسرا سوال شمیم بھائی جیت پور سے یہ کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں سیونگ کروانا اور ناخن کٹوانا کیسا ہے؟ اس سے روزے پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ دیکھیے گا، سیونگ کروانا، داڑھی منڈوانا روزے کی حالت کے علاوہ بھی باقی تمام دنوں میں مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں 5892 نمبر کی اور مسلم شریف میں 259 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خالف المشرکین، کہ تم مشرکین کی مخالفت کرو، وفروا اللحا یعنی اپنی داڑھی بڑھواؤ اور اپنی مونچھوں کو کترواؤ۔ اس لیے روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص سیونگ کرواتا ہے، داڑھی منڈواتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ مسلمان کے لیے جائز عمل نہیں ہے۔ حدیث کی مخالفت کی وجہ سے، سنت کی مخالفت کرنے کی بنا پر اس کو گناہ ملے گا۔ لیکن رہی یہ بات کہ روزے کی حالت میں ہم نے یہ کام کروایا ہے تو اس سے روزے پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس چیز کا گناہ الگ ہے، لیکن روزے کی فرضیت پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا، یعنی ہمارا روزہ ہو جائے گا۔ اسی طرح انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ ناخن کٹوانا کیسا ہے؟ تو جواباً یہ عرض ہے کہ فقہ و فتاویٰ کی تمام کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا بھی یہ فتویٰ ہے کہ روزے کی حالت میں ناخن کٹوا سکتے ہیں، ناخن کٹوانے سے ہمارے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تیسرا سوال خالدہ حیدرآباد سے یہ کرتی ہے کہ کیا کوئی عورت تراویح کی نماز پڑھا سکتی ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اعلاء السنن میں جلد 4 صفحہ 227 پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اثر لکھا ہے کہ لا تؤم المرأة، کہ عورت امامت نہ کرائے۔ آگے اس سلسلے میں یہ فقہی حکم لکھا ہوا ہے کہ ان جماعتہن وحدہن مکروہ، کہ تنہا عورتوں کی جماعت مکروہ ہے۔ اسی طرح فتاوی شامی میں جلد 1 صفحہ 565 پر یہ فتویٰ لکھا ہے کہ وَيُكْرَهُ تَحْرِيمًا وَلَوْ فِي التَّرَاوِيحِ، کہ تنہا عورتوں کی جماعت مکروہ تحریمی ہے اگرچہ تراویح کی جماعت ہی کیوں نہ ہو۔ پتہ یہ چلا کہ عورت تراویح کی نماز اگر پڑھاتی ہے، یعنی تنہا عورتیں جمع ہو کر کے امامت ایک عورت کراتی ہے اور یہ عورتیں اس کی اقتداء میں نماز ادا کرتی ہے، تو یہ عمل مکروہ تحریمی کہلائے گا۔ اور یہی بات فقہ کی بڑی مشہور کتاب ہے فتح القدیر اور البحر الرائق، ان دونوں میں بھی ہے، اور دارالعلوم دیوبند کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں کتاب میں، اور آج کل تو گوگل کا زمانہ ہے، گوگل بھی کر سکتے ہیں۔
सराहतन ये फतवा है कि तन्हा औरतों को जमात के साथ तरावीह की नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि अपनी अपनी अलग अलग तरावीह औरतों को पढ़नी चाहिए। इन्हीं का दूसरा सवाल और चौथा सवाल यह है कि क्या औरत तरावीह की जमात में शिरकत कर सकती है। पहला तो सवाल था कि औरत इमामत करा सकती है या नहीं, और यह सवाल है कि क्या औरत तरावीह की जमात में, यानी कहीं जमात हो रही है तो क्या औरत उस जमात में तरावीह की नियत से शिरकत कर सकती है। तो देखिएगा, दारुल उलूम देवबंद का इस सिलसिले में जो फतवा है उसका खुलासा यह है कि अगर कोई महरम मर्द इमाम हो, अगर कोई महरम मर्द इमाम हो, जैसे बाप, बेटा, भाई, भांजा वगैरह, तो औरत इन महरम मर्दों के साथ जमात में शिरकत करके तरावीह की नमाज पढ़ सकती है। दूसरा ऑप्शन, और अगर इमाम गैर महरम और अजनबी इंसान है और उसके पीछे नमाज पढ़ने वाली जितनी भी औरतें हैं वो दो तरह की हैं, यानी इमाम की महरम औरतें भी हैं और कुछ गैर महरम औरतें भी हैं, तो इसकी फुकाह ने गुंजाइश लिखी है, लेकिन इसकी भी शर्त यह है, तरतीब यह है कि औरतों की सफ मर्दों के बिल्कुल पीछे होनी चाहिए और दरमियान में कोई पर्दा भी हो तो ये बहुत अच्छी बात है, एहतियातन। तीसरा ऑप्शन इसमें यह है कि अगर इमाम गैर महरम है, यानी अजनबी आदमी है, और जो उसके पीछे तरावी की नमाज पढ़ने वाली औरतें हैं वो सब की सब गैर महरम हैं, अजनबियां हैं, तो अब जमात में औरतों का शिरकत करना मकरूह है, इससे बचना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, फितने का भी अंदेशा है। पांचवा सवाल मुंसिफ भाई जैतपुर से ये करते हैं कि हमने नमाज के बाद में अपने कपड़ों पर देखा कि बदन के किसी हिस्से से खून वगैरह निकलकर कपड़ों पर लग गया, तो नमाज के बाद हमने चूंकि देखा तो इस हालत में पढ़ी हुई नमाज हमारी होगी या नहीं होगी। देखिएगा, अहनाफ के नज़दीक खून निकलने से वुज़ू टूट जाता है, आप इस मसले को समझते हैं, इसलिए अगर हमने नमाज से फारिग होने के बाद अपने कपड़ों पर देखा कि खून या कोई गंदगी वगैरह निकल करके लगी हुई है तो हम ये अंदाज़ा करें कि ये खून कब निकला है। अगर हमें ये यकीन है या गालिब गुमान है कि नमाज के दरमियान ही ये निकला है या जब हमने वुज़ू की थी उसके बाद से अब तक के पीरियड में निकला है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा वुज़ू टूट गया, और जब वुज़ू टूट गया तो हमारी नमाज नहीं होगी, अब हमें नमाज दोबारा पढ़नी चाहिए। और अगर वो खून बहुत ही मामूली सा है, यानी इतनी मिकदार में है जो माफ़ है फुकाहा के नज़दीक, तो अब नमाज हो जाएगी। छठा सवाल अजमत इलाही साहब का दिल्ली से यह है कि रोज़े की हालत में जानबूझ कर के डकार लेना कैसा है, और अगर खुद ब खुद डकार आए रोज़े की हालत में, खट्टी डकार, तो इससे हमारा रोज़ा होगा या नहीं होगा। देखिएगा, दारुल उलूम देवबंद ने इस सिलसिले में सराहतन ये फतवा लिखा है और फ़िक़्ह फ़तावा की दीगर किताबों में भी ये मसला है कि जानबूझकर के इंसान को डकार नहीं लेनी चाहिए, ये अच्छी आदत नहीं है, लेकिन अगर खुद ब खुद रोज़े की हालत में हमें डकार आती है, वो चाहे खट्टी डकार आए या किसी और तरह की, तो इससे हमारे रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा और बग़ैर किसी कराहत के हमारा रोज़ा दुरुस्त हो जाएगा। सातवां सवाल साजिदा दिल्ली से ये करती हैं कि रोज़े की हालत में अगर किसी लड़की को हैज़ शुरू हो जाए, मंथली पीरियड्स, तो इससे उसका रोज़ा होगा या नहीं होगा। देखिएगा, दारुल उलूम देवबंद ने इस सिलसिले में यह फतवा लिखा है कि रोज़े की हालत में अगर किसी लड़की को हैज़ शुरू हो जाए तो इससे उसका रोज़ा फासिद हो जाता है, इस रोज़े की बाद में उसको क़ज़ा करनी होगी। आठवां सवाल मुशर्रफ साहब दिल्ली से ये करते हैं कि रोज़े की हालत में भपारा लेना कैसा है, यानी दवाई का या पानी वगैरह का जो भपारा लेते हैं, तो इसका क्या हुक्म है, रोज़े की हालत में अगर लेंगे तो इससे रोज़ा होगा या नहीं होगा। देखिएगा, फतावा शामी में जिल्द 3 सफ़ा 366 पर एक उसूल लिखा है, एक रूल और ज़ाब्ता जिक्र किया है कि लव अदखल हल्क़हु अद्दुखान बिअय्यि सूरतिन कान, ये मुफ़सिदाते सोम से मुताल्लिक़ जो मसाइल हैं उनमें ज़ाब्ता लिखा है। इसका खुलासा यह है उर्दू में कि अगर किसी ने रोज़े की हालत में किसी भी शक्ल में धुआं वगैरह अपने मुंह के अंदर दाखिल कर लिया तो इससे उसका रोज़ा
فاسد ہو جائے گا۔ اسی اصول کی روشنی میں فقہائے کرام نے یہ فتویٰ لکھا ہے، دارالعلوم دیوبند کا بھی یہ فتویٰ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی روزے دار دوائی وغیرہ کا یا پانی وغیرہ کا بھپارا لیتا ہے تو اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ نواں سوال خالد بھائی بجنور سے یہ کرتے ہیں کہ افطار کی دعا کھانے سے پہلے پڑھنی چاہیے یا کھانے کے بعد میں پڑھنی چاہیے، اور اس سوال کے پیچھے انہوں نے مجھے ایک ویڈیو بھی بھیجی جس میں ایک صاحب ویڈیو میں یہ فرما رہے ہیں کہ سنت کریمہ یہ ہے کہ پہلے روزہ افطار کرے اس کے بعد میں دعا پڑھے، اور وجہ یہ بتلا رہے ہیں کہ جو الفاظ حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں وہ سب یہ ظاہر کرتے ہیں کہ پہلے کوئی فعل ہو چکا ہے تب ہم کچھ کر رہے ہیں۔ آگے وہ اس کلپ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہی دعا انہوں نے پڑھی ہے جو حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے، ابھی کریں گے ہم اس پر تفصیل سے بات۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ روزہ کھولنے کے بعد کی دعا یہ لکھنا ہمیں چاہیے، یہ نہیں لکھنا چاہیے کہ روزہ کھولنے کی دعا۔ آپ ان صاحب کی گفتگو کو تفصیل کے ساتھ سنیں، شاید ایک آدھی ہی منٹ کی وہ کلپ ہے، اس کے بعد ہم اس سے متعلق دلائل کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ افطار میں جیسے آپ کو بتایا کہ بس جیسی افطار کا وقت ہو جائے تو فوراً کر لیں، اور اس میں اکثر ہم یہ بتاتے ہیں اور بعض لوگ بیچارے بغیر دلیل کے انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بارہا آپ کو سمجھایا کہ سنت کریمہ یہ ہے کہ پہلے افطار کریں، اس کے بعد دعا پڑھیں۔ دعا افطار کے بعد ہوتی ہے کیونکہ اس میں جتنے بھی الفاظ ذکر کیے گئے ہیں وہ سب یہ ظاہر کرتے ہیں کہ پہلے کوئی فعل ہو چکا ہے تب ہم کچھ کر رہے ہیں۔ جیسے اللہم انی لک صمت، اے اللہ تعالیٰ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، وبک آمنت اور تجھ پر ایمان لایا، وعلیک توکلت اور تجھ پہ بھروسہ کیا، وعلی رزقک افطرت اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ تو دیکھیں روزہ پہلے رکھا ہے، ایمان پہلے لائے ہیں، بھروسہ پہلے کیا ہے، تو افطار بھی پہلے ہوگا، اس کے بعد پھر دعا پڑھی جائے گی۔ لیکن وہ ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ٹی وی پہ اصل میں وہ لکھا بھی ایسے ہوتا ہے سلائڈ پہ کہ روزہ کھولنے کی دعا، یہ بالکل غلط لکھا ہوتا ہے، یوں ہونا چاہیے روزہ کھولنے کے بعد کی دعا۔ یہ اگرچہ عجیب لگے گا آپ کو، بہت سو کو مطلب عجیب لگتا ہے، لیکن جو صاحب علم ہے ان کو کوئی عجیب نہیں لگے گا کیونکہ اصل سنت ہی یہ ہے، تو اس لیے اس پہ بھی تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے۔ تو آپ نے ان صاحب کو سنا، اس کلپ میں یہ بات فرما رہے ہیں یہ جناب کہ ہمیں دعا افطار کے بعد پڑھنی چاہیے، پہلے نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو اس کے جواب میں چند باتیں کہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ ان صاحب نے سنت کو عمل میں لانے کی ترغیب دی، سنت پر عمل کرنے کے لیے زور دیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو دعا یہ صاحب پڑھ رہے ہیں وہ دعا کسی حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے، وہ سنت میں وارد ہی نہیں ہوئی کہیں۔ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ ثابت شدہ نہیں ہے دعا، اور جو دعا ثابت شدہ نہ ہو اس کے مقابلے میں ہمیں وہی دعا پڑھنی چاہیے جو ثابت شدہ ہے۔ چنانچہ ثابت شدہ دعائیں کیا ہے، میں نے اس پر ایک کلپ بھی اپلوڈ کی تھی۔ ابو داؤد شریف میں 2358 نمبر پر روایت ہے، ایک ضعیف روایت، حضرت معاذ ابن زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افطر قال اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب افطار فرماتے تو آپ یہ دعا پڑھتے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اسی طرح ابو داؤد شریف میں 2357 نمبر کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ تو جواباً یہ بات عرض ہے اس کلپ سے متعلق کہ انہوں نے جو دلیل دی اس دلیل کا خلاصہ یہ ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو کام ہم پہلے کر چکے ہیں
تو ہمیں اس کام کے کرنے سے متعلق دعا بعد میں پڑھنی ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان پہلے لا چکے، روزہ ہم نے پہلے افطار کر لیا، اللہ پر بھروسہ ہم نے پہلے کر لیا، یہ ساری بات ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہاں ماضی کا صیغہ استعمال ہوا، اس لیے آپ نے ماضی کے صیغے کو پکڑ کر کے یہ ساری باتیں کہیں. تو آپ ذرا غور کریں. میرا ایک سوال ہے، قرآن کریم میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم اپنے چہرے کو دھو، اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو، اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنیوں سمیت دھو. یعنی وضو کے جو فرائض ہیں قرآن نے اس آیت کریمہ میں ان کو بیان فرمایا. اب یہاں غور کریں، میرا سوال بنیادی یہ ہے کہ لفظ ماضی کا صیغہ اللہ نے یہاں استعمال کیا اذا قمتم، اور اس کی تفسیر بھی جملہ مفسرین نے یہی کی. چنانچہ آپ پڑھیں گے علامہ بغوی کی تفسیر، آپ پڑھیں گے علامہ آلوسی کی روح المعانی، آپ پڑھیں گے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کو، ان تمام نے لکھا اذا قمتم ای اردتم، یعنی جب تم ارادہ کرو نماز پڑھنے کا تو وضو کے جو یہ فرائض ہیں ان کو پورا کرو. اب ذرا خود آپ غور کریں کہ ماضی کے صیغے کو پکڑ کر آپ نے وہاں یہ بات کہی کہ یہ کام پہلے ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں دعا بعد میں پڑھنی چاہیے. تو میں آپ سے کہوں گا کہ جناب یہاں بھی ماضی کا صیغہ قرآن نے استعمال کیا، تو مطلب یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کھڑے ہو چکے ہیں تو آپ تب یہ سارے کام کریں. حالانکہ ایسا کوئی بھی نہیں کہتا. جملہ مفسرین نے یہ لکھا کہ جب تم ارادہ کرو نماز کا تو پہلے یہ سب کام کرو، اس کے بعد میں نماز پڑھو. اور آپ کا بتلایا ہوا قاعدہ اور ضابطہ اگر ہم عمل میں لائیں گے کہ ماضی کا صیغہ ہے، یہ کام پہلے ہو چکے، تو پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ نماز پہلے پڑھنی چاہیے، وضو بعد میں کرنا چاہیے. حالانکہ ایسا کہیں بھی نہیں. حدیث میں بھی جو 2 میں نے حدیثیں پڑھی ہے ابو داؤد کے حوالے سے، دونوں میں ماضی کا صیغہ استعمال ہوا. اور یہ وہ بات ہے جو کسی بھی پڑھے لکھے آدمی کی عقل کے بالکل خلاف ہے. اور آپ کے اوپر بس میں حیرت ہی کروں گا کہ آپ اس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں آگے کہ کوئی بھی علمی آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے، اور عجیب سی یہ بات لگے گی لیکن علمی لوگوں کو عجیب نہیں لگے گی، حالانکہ ہم جیسے ادنا طالب علم کو بھی یہ بات عجیب سی لگی. بہرحال آپ سب سے گزارش یہی ہے کہ یہ ان کی جو بات ہے یہ وہ بات ہے جو دنیا کے کسی عالم نے آج تک نہیں کہی، آپ نے بھی شاید آج تک نہیں سنی ہوگی. اس لیے حدیث میں جو وارد ہوئے ہیں الفاظ کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے، تو افطار کرتے کا مطلب یہی ہے کہ افطار کا ارادہ کرتے. دلیل میں نے دی قرآن کریم کی آیت کہ جب تم کھڑے ہو یعنی کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو پہلے یہ سارے کام کر لو. اسی طرح اس حدیث کا مطلب بھی ہم سمجھیں گے. 10واں اور آخری سوال سلمہ صاحبہ بجنور سے یہ کرتی ہیں کہ روزے کی حالت میں ڈاڑھ اکھڑوانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ دیکھیے گا دارالعلوم دیوبند نے اس سوال کے جواب میں یہ جواب لکھا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص اپنا دانت یا ڈاڑھ جڑ سے اکھڑواتا ہے تو اس سے اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، روزہ ہو جائے گا. البتہ شرط یہ ہے کہ خون اور پانی وغیرہ حلق کے اندر نہیں جانا چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر داڑھ یا دانت اکھڑواتے ہوئے خون یا پانی حلق کے اندر پہنچ گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا. اور اگر اندر نہ پانی گیا نہ دوائی اور خون وغیرہ گیا تو اس سے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس ماہ مقدس میں ہماری تراویح کو اور ہمارے روزوں کو اور تمام عبادتوں کو بے حد قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.